اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کے درس میں ہم آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کے شمائل کے حوالے سے، شمائل کا معنی ہوتا ہے عادات مبارکہ، کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان میں آج جن خصال کا ذکر کریں گے ان میں سے پہلی ہے تبسم اور خوش مزاجی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو خوش طبی، شگفتہ مزاجی اور تبسم فرمانے کی ایک دائمی عادت نصیب فرمائی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحکا حتی ارى منہ لہواته انما کان یتبسم۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح زور سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ جس سے آپ کا حلق مبارک نظر آئے، یعنی منہ پورا کھل جائے۔ ایسے میں نے کبھی بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کا جو مسکرانا تھا وہ تبسم ہوتا تھا۔ تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں مسکرانے کے حوالے سے، ایک تبسم، دوسرا دہک، سواد زواد، دواد ہے اور کاف دہک، اور تیسرا ہوتا ہے کہکا، جس کو آپ کہکا بولتے ہیں۔ تبسم کا معنی ہوتا ہے کہ مسکراہٹ صرف چہرے کی رنگت بدلنے سے ظاہر ہے، یعنی اس میں نہ منہ کھلتا ہے نہ دانت ظاہر ہوتے ہیں، صرف چہرہ سمائل کرتا ہے، چہرے کی رنگت بدلتی ہے، اس سے آپ کہتے ہیں کہ اگلا بندہ مسکرا رہا ہے۔ جو دوسرا دہک ہوتا ہے اس کے اندر ہلکی سی آواز بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات آواز نہ ہوتی، مسکرانا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دانتوں کا اگلا حصہ نظر آتا ہے، منہ کھلتا نہیں، صرف دانت نظر آتے ہیں۔ اور جو تیسرا کہکا ہے وہ ہے کہ منہ کھول کر اونچی اونچی آواز سے ٹہکے لگانا اور خوب آوازیں نکال کے ہنسنا۔ کہکا لگانا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بالکل ثابت نہیں ہے، آپ نے کبھی کہا نہیں لگایا۔ دہک کبھی کبھی فرما لیا کرتے تھے، یعنی زیادہ مسکراہٹ جس کے اندر دانت نمایاں ہو جائیں، یہ کبھی کبھار بعض موقعوں پہ ایسا ہوتا تھا۔ اور ایک اس حدیث پاک کے اندر بھی آیا جس میں آپ نے وہ آخری آدمی جو جہنم سے نکالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت بھیجیں گے، اور وہ کہے گا یا اللہ جنت میں تو جگہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ فرمائے گا کیا میں تجھے اتنی جگہ نہ دوں جتنی کل زمین کی جگہ ہے، پھر اتنی اور دے دوں، پھر اتنی اور دے دوں۔ وہ کہے گا اللہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اس پہ حضور مسکرا پڑے اور آپ کے چہرے پر ایک دہک کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ باقی جو دائمی عادت تھی سرکار کی، یہ جو مسکراہٹ تھی یہ سرکار کی دائمی عادت تھی، یعنی اکثر و بیشتر صحابہ کرام سرکار کے چہرے پر نگاہ ڈالتے تھے تو چہرہ مصطفیٰ پر تبسم پھیلا ہوا ہوتا تھا۔ حضرت حسین بن زید کلبی روایت کرتے ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا ما کان الا التبسم، میں نے سرکار کو کہہ کے لگاتے کبھی نہیں دیکھا بلکہ آپ کا ہنسنا تو تبسم ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح اگلی چیز جو قابل غور ہے سرکار دو عالم کے خصائل میں سے، اسی کے برعکس گریہ ازاری یعنی تبسم و خوش مزاجی بھی آپ کا حصہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے اندر آقا نامدار پر جو کثرت سے چیز غالب تھی، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ذکر الہی کرتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے، شب بیداری کرتے ہوئے، نماز کے اندر تلاوت کرتے ہوئے، وہ گریہ و زاری کا غلبہ ہوتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نماز میں آپ کی حالت بعض اوقات ایسی ہوتی تھی کہ جیسے سینہ انور سے رونے کی آواز ایسے آتی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے، جیسے ہانڈی پک رہی اور جوش مار کے ابل رہی ہو، اس طرح کی آواز حضور نبی کریم سے سینے سے آیا کرتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کی وجہ سے آپ کا گریہ ازاری ہوتا تھا۔ اور حدیث پاک کے اندر
یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مشہور صحابی تھے جن کی قرات بہت اچھی تھی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ مجھے قرآن مجید پڑھ کے سنائیں۔ ان عرض کی یا رسول اللہ کہ میں آپ کو کیسے قرآن پڑھ کے سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو سرکار میں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ قرآن پڑھا جائے اور میں قرآن کو سنا کروں، یہ میری پسند ہے، میری چاہت ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور میں قرآن سنتا رہا کروں۔ ہمارے لیے یہ بات بہت قابل غور ہے، قرآن مجید پڑھنا ایک عبادت ہے اور قرآن مجید کا سننا ایک الگ عبادت ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا، ایمان والو جب قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو جایا کرو اور غور سے سنا کرو، چپ ہو جایا کرو اور غور سے سنا کرو۔ تو قرآن کی تلاوت کے موقع پر چپ ہو جانا اور غور سے سننا حکم الہی ہے اور عبادت خدا ہے اور حضور نبی کریم کی سنت ہے۔ آپ خود صحابہ کرام سے فرمائش کر کے ان سے قرآن سنا کرتے تھے۔ وہ کہتے میں نے آیتیں پڑھنا شروع کر دی اور جب میں اس مقام پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے حبیب وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے اس کے نبی کو گواہ بنا کے لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے مصطفیٰ آپ کو ہم سب نبیوں پر گواہ بنا کے لے کے آئیں گے، ساری امتوں پر گواہ بنا کے آپ کو لے کر آئیں گے، اور جو امتیں اپنے نبیوں کے خلاف باتیں کر رہی ہوں گی اور نبیوں کو کٹہرے میں کھڑا کر رکھا ہوگا، گواہی یہ مصطفیٰ پر اللہ تعالیٰ نبیوں کے دعوے کو قبول فرما لے گا کہ ہم نے اے اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا تھا ان کو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے خود سر اٹھایا یا کسی نے مجھے بازو سے ٹہوکا تو میں نے دیکھا تو آقا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، سرکار یہ آیات کی تلاوت سن کر اس کے اوپر آنسو بہا رہے تھے، اور تلاوت کلام پاک کے وقت رونا اور گریا کرنا یہ سرکار کی عادت ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب قرآن پڑھو تو رو، آگے لفظ بڑے قابل غور ہے، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی کوشش تو کرو، یعنی یہ الفاظ قابل غور ہے، رو، اگر رونا نہیں آ رہا تو چلو کوشش کرو، بعض نے کہا رونے والی شکل تو بناؤ، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو، خالق کائنات کا کلام پڑھ رہے ہو، اس کلام کی عظمت اور اس کلام کا وقار دل پر اتنا چھایا ہوا ہو کہ روب الہی کی وجہ سے انسان کے چہرے کی کیفیت کے اوپر ایک فرق پڑ جائے۔ اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جب کوئی آپ کے عزیز، خاص طور پر آپ کے گریا کا ذکر آتا ہے، آپ کے بیٹے ابراہیم جب فوت ہوئے، آپ کے بیٹے ابراہیم، اب یہ جو زندگی سے آپ کے عزیزوں کا بچھڑنا ہے یہ بھی ایک فطری بات ہے، ایک محبت ہوتی ہے، اس جدائی، موت تو برحق ہے، حکم الہی پہ راضی انسان ہوتا ہے، مگر راضی ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کی جدائی کا جو فطری غم ہے اس میں آنکھوں سے آنسو کا بہ پڑنا یہ عظمت کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم فوت ہوئے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ساتھ سردار تھے انصار کے، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ حضور ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں تو حضور روئیں گے نہیں، یہ تو پھر شاید صبر کے خلاف ہے۔ سرکار نے کہا آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے، مگر زبان سے وہی کچھ کہیں گے جس پر ہمارا اللہ راضی ہے، ہم اپنے منہ سے کلمات صبر ہی کہیں گے، مگر دل کا غم اور آنکھوں کے آنسو پر انسان کا بس نہیں ہوتا، کنٹرول نہیں ہوتا، اور یہ باتیں صبر کے خلاف نہیں ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی اس طرح سے گزاری ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کا جو اخلاق کی کمال کا جو پہلو ہے وہ پہلو ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اندر نظر آئے گا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔